نیو ویڈیو اینڈ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں اور آل پر سیٹ کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی کاشف شیئر کر رہے ہیں۔ کاشف کہتے ہیں، میں گجرات شاہ کالونی کا رہنے والا ہوں۔ آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں کا ٹرانسپورٹ بزنس ہے، اس لیے ہم لوگوں کو کام سے واپسی پر کبھی کبھار دیر ہو جاتی ہے۔ اس رات میں کافی لیٹ ہو گیا، موسم بھی بہت سا خراب تھا اور بہت تیز بارش بھی شروع ہو گئی۔ میں نے بارش رکنے کا تھوڑا انتظار کیا۔ میں اسی بس اسٹیشن پر ہم لوگوں کے آفس میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ سارے ملازم جا چکے تھے۔ 1:30-2 بجے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ گھر سے مسلسل مجھے فون آ رہے تھے۔ میں نے گھر والوں کو یہی کہا کہ تھوڑا سا موسم ٹھیک ہوتا ہے تو میں گھر کے لیے نکلتا ہوں، کیونکہ میں نے موٹر سائیکل پر واپس جانا تھا۔ جیسے ہی کچھ بارش تھمی، میں نے اپنا موٹر سائیکل نکالا۔ 1:45 بجے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ میں اپنے گھر کی طرف رواں دواں تھا۔ بس اسٹیشن ہم لوگوں کے علاقے سے کافی زیادہ دور تھا۔ موٹر سائیکل کے اوپر بھی 20 سے 25 منٹ لگ جایا کرتے تھے۔ میں کافی سپیڈ میں موٹر سائیکل چلا رہا تھا، لیکن ایک جگہ ایسی آئی وہاں پر مجھے موٹر سائیکل آہستہ کرنا پڑا، کیونکہ وہ جگہ بہت ہی زیادہ کیچڑ سے بھری ہوئی تھی۔ وہاں پر مٹی ایسی تھی کہ اگر میں زیادہ سپیڈ سے چلاتا تو شاید میرا موٹر سائیکل پھسل جاتا۔ آرام آرام سے جا رہا تھا، تبھی ایک دم سے مجھے فضا میں ایک عجیب و غریب گونج سنائی دی۔ وہ گونج ایسے تھی جس طرح سے کسی عورت کی آواز ہے اور وہ کچھ گنگنا رہی ہے یا چیخ رہی ہے، ایسی آواز آئی۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ تبھی ایک دم سے مجھے چھوٹے بچوں کے چیخنے کی آواز آنے لگ گئی، جس طرح سے چھوٹے بچے بہت زور سے چیخ رہے ہوتے ہیں۔ میں بہت زیادہ گھبرا گیا کہ اس سنسان ویران راستے پر بچے کہاں سے آ گئے۔ تبھی میں کیا دیکھتا ہوں، میرے موٹر سائیکل کے تھوڑا ہی آگے سڑک کے درمیان 3 چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے۔ وہ بہت چھوٹے تھے، ان کی عمریں بہت کم ہوں گی۔ ایک دم سے جیسے وہ کھیلتے کھیلتے کبھی سڑک کے اس طرف جا رہے تھے تو کبھی سڑک کے اس طرف۔ ان کے جسم پر کوئی لباس نہیں تھا، سر سے بھی گنجے تھے اور جسم کا کلر بھی بہت سیاہ تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی انسانی بچے نہیں ہیں۔ میں بہت ڈر گیا کہ اب میں آگے کیسے جاؤں۔ وہ اپنی مستی میں تھے، کبھی ادھر بھاگ رہے تھے، کبھی ادھر بھاگ رہے تھے، اور ان کے بھاگنے کا انداز بھی عجیب و غریب تھا، جیسے ہوا کی طرح۔ نظر پلک جھپکتے کبھی ادھر تو کبھی ادھر۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، فضا میں ایک خوفناک چیخ گونجی۔ وہ چیخ کسی عورت کی تھی۔ تبھی ایک دم سے میں کیا دیکھتا ہوں، اسی سڑک کے درمیان ان بچوں کے قریب ہی ایک بہت قداور عورت نمودار ہوئی۔ وہ بہت قداور تھی۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس کے پیر الٹے تھے۔ میرے موٹر سائیکل سے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ویسے بھی اس پوری سڑک کے اوپر اسٹریٹ لائٹس بڑی لگی ہوئی تھیں۔ میں نے پچھل پیری کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جیسے ہی میں نے اس کو اپنے سامنے دیکھا، ان بچوں سمیت اس کی آنکھوں سے روشنی نکل رہی تھی۔ میں نے بلند آواز میں پھر آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ ایک دم سے جس طرح سے بہت تیز آندھی چلنے لگی اور وہ عورت ان بچوں کے ساتھ انہی درختوں میں غائب ہو گئی۔ وہ بالکل بھی وہاں پر نہیں تھے۔ میں بہت ڈرا ہوا تھا۔ میں نے آیت الکرسی اونچی آواز میں پڑھی اور اپنا موٹر سائیکل سٹارٹ کیا اور وہاں سے تیزی سے نکل گیا۔ جیسے ہی اس جگہ سے، مخصوص جگہ سے میں گزرا، مجھے باقاعدہ لگا کہ میرے موٹر سائیکل کو کسی نے روکنے کی کوشش کی ہے، جیسے میرا موٹر سائیکل بہت وزنی ہو گیا تھا۔ لیکن میں نے آیت الکرسی کا ورد نہیں چھوڑا۔ بالآخر میں وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ بہت تیز ہوا چل رہی تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے موٹر سائیکل کو کنٹرول کیا۔ گھر تو میں پہنچ گیا، لیکن میری طبیعت بہت سا خراب ہو گئی تھی۔ میرا سر پکڑا گیا تھا، یہاں تک کہ میرے کندھے بھی بہت وزنی تھے، آنکھیں بھی سرخ ہو چکی تھیں۔ ایک دم سے جیسے مجھے بہت شدید بخار ہو گیا۔ میں نے گھر والوں کو یہ بات بتائی۔ ابو نے کہا
کہ وہ بھی اکثر اس راستے سے گزرا کرتے تھے۔ دراصل وہ ایک لنک روڈ تھا جو شارٹ کٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ وہاں پر زیادہ تر آمد و رفت نہیں تھی، اس کے دونوں اطراف میں بہت گھنے درخت تھے اور وہ سڑک بھی چھوٹی تھی۔ اس کے باوجود وہاں پر اسٹریٹ لائٹس لگائی گئی تھی کیونکہ وہ راستہ وہاں پر 2 ٹاؤنز کو جا کر لگتا تھا۔ میں نے ان کو بتایا تو ابو نے یہ کہا کہ وہاں پر سڑک کا کچھ حصہ آسیب زدہ ہے۔ اکثر لوگوں سے میں نے بھی شکایت سنی ہے، یہاں تک کہ ہم لوگوں کے ڈرائیور حضرات بھی اگر کبھی دیری کی وجہ سے اس سائڈ پر آئیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ سڑک کے اوپر آدھی رات کو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھتے کھیلتے اور بعض اوقات تو لیٹتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، ایک دم سے وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ اس کے باوجود اس راستے پر کوئی بھی رات کے وقت نہیں جاتا کیونکہ وہ جگہ بہت آسیب زدہ ہے۔ تمہیں میں نے یہ بات اس لیے نہیں بتائی تھی کہ تم کبھی اس سائڈ سے آئے ہی نہیں، اور اس لیے بھی نہیں بتائی تھی کہ کہیں تمہیں بتا بیٹھوں اور تم اس راستے پر نہ نکل پڑو۔ دوبارہ کبھی بھی اس سائڈ سے مت آنا، مغرب کے بعد اس سڑک کی جانب کوئی بھی نہیں جاتا۔ میں نے اس کے بعد کافی زیادہ دم وغیرہ کروایا تو اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہو گیا۔ دوبارہ کبھی بھی میں اس راستے کی طرف نہیں جاتا۔ ابھی بھی وہ راستہ وہیں پر ہے، ابھی بھی وہ راستہ بہت زیادہ ویران اور سنسان ہے۔ اب تو وہاں پر 1-2 لوگوں کے ساتھ دن کے وقت بھی کچھ حادثے ہوئے ہیں اور وہ لوگ وہاں پر نہیں جاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ دن کے ٹائم بھی یہاں سے جائیں تو ایک دم سے ایسا لگتا ہے کہ کوئی کالے رنگ کا پردہ، کوئی کالے رنگ کی چادر بالکل سامنے آ جاتی ہے، اور بالخصوص جب موسم خراب ہوتا ہے، جب بارش کا موسم ہوتا ہے تو اس سڑک سے بہت خوفناک چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ اس کے پاس سے بھی گزرو تو وہ آوازیں صاف سنائی دیتی ہیں۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جسے میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا۔ آج بھی ہم لوگوں کا وہی بزنس ہے، آج بھی ہم لوگ بس اسٹیشن جاتے ہیں اپنے آفس میں، آج بھی دیر ہو جاتی ہے لیکن کبھی بھی ہم لوگ اس راستے سے نہیں آتے جاتے۔ بہت شکریہ کاشف آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ارم شیئر کر رہی ہیں۔ ارم کہتی ہیں، میں لاہور کی رہنے والی ہوں۔ آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت ہم لوگ اس گھر میں نئے نئے ہی شفٹ ہوئے تھے۔ وہ گھر بہت پیارا تھا، چھوٹا سا تھا لیکن اس میں آسائشیں زندگی ساری مکمل تھیں، ہر ضرورت کی چیز وہاں پر تھی۔ میں نے اس گھر کا 2nd فلور والا روم لیا، مجھے وہ بہت پسند تھا۔ اس کے باہر ایک بہت خوبصورت بیلکنی تھی جس کے اوپر بہت خوبصورت درخت کی چھاؤں رہتی تھی۔ وہ اس گھر کا سب سے پسندیدہ حصہ تھا میرا۔ ایک شام کی بات ہے، میں نے وہاں پر اپنی چیئر رکھی ہوئی تھی، میں وہیں پر بیٹھ کر چائے پیتی تھی، وہیں پر بیٹھ کر اسٹڈیز کرتی تھی۔ ہمیں اس گھر میں گئے ہوئے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ سب گھر والے بہت زیادہ خوش تھے، علاقہ بھی اچھا تھا، مکان بھی اچھا تھا۔ ایک شام کی بات ہے، میں وہیں پر ٹیرس پر ہی بیٹھی ہوئی تھی، میری بکس جو تھی بالکل پاس دیوار پر ہی میں نے رکھی ہوئی تھی۔ تبھی ہوا بھی نہیں چل رہی تھی، ایک دم سے میری بکس جو ہیں وہ نیچے گر گئی۔ مجھے لگا کہ شاید صحیح سے بیلنس نہیں تھی اس لیے گر گئی ہوں گی۔ میں نے بکس اٹھائیں اور دوبارہ صحیح سے دیکھ کر رکھ دی۔ ابھی میں پڑھ ہی رہی تھی تبھی ایک دم سے میری بک کھل گئی، جبکہ وہ بک کا جو کور تھا بہت بھاری تھا اور وہ کھل نہیں سکتی تھی۔ وہ بک صرف کھلی ہی نہیں تھی، باقاعدہ اس کے کچھ صفحے بھی پلٹا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑا عجیب لگا۔ میں نے وہ بک جلدی سے اٹھائی اور بند کر دی اور اپنی بکس اٹھا کر کمرے میں آ گئی کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، پہلے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ جب میں کمرے میں آئی اسی وقت میری جو چیئر تھی باقاعدہ اپنی جگہ سے موو ہوئی، جیسے چیئر کو کسی نے بہت غصے سے سائڈ پر کیا ہے۔ میں تو بہت ڈر گئی، میں بھاگتی ہوئی نیچے گئی اور میں نے یہ بات جا کر امی کو بتائی۔ امی نے یہ کہا کہ شاید تم ڈر کی ہوگی، ہوا چل رہی ہوگی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ 3 ماہ سے ہم لوگ اس گھر میں ہیں، اگر کسی جگہ پر جنات ہوں تو اپنا فوراً ظاہر کر دیتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ امی نے مجھے سمجھا دیا۔ میں تھوڑی دیر کے بعد کھانا وغیرہ کھا کر پھر اوپر آ گئی۔ ابھی میرے کمرے کا دروازہ بند تھا اور میں نے ٹیرس کا دروازہ بھی بند کیا ہوا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آج میرا دل نہیں تھا کہ میں ٹیرس کا دروازہ کھول کے رکھوں۔ میں اپنے موبائل پر جس طرح سے یوٹیوب پر کچھ بیٹھی دیکھ رہی تھی، باقاعدہ ٹیرس کا دروازہ کھل گیا۔
جیسے اس کے لاک کو، اس کے ہینڈل کو باقاعدہ کسی نے کھولا ہو. تھوڑا سا دروازہ کھلا. میں نے ایک دم سے ٹیرس کے دروازے کی طرف دیکھا. کوئی بھی نہیں تھا. پھر کسی نے غصے سے دروازہ بند کر دیا. میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے. اسی لمحے دوبارہ دروازہ کھلا. میں بہت ڈر گئی. میں جلدی سے اٹھی اور میں باہر بھاگنے لگی. جیسے میں باہر جانے لگی میرے کمرے کے دروازے کو کسی نے باہر سے لاک کر دیا تھا. میں نے چیخیں مارنی شروع کر دی. زور زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی. تبھی ٹیرس والا دروازہ دوبارہ سے کھلا اور مجھے ایک بھیانک سانس لینے کی آواز سنائی دی. میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو جہاں پر میری چیئر پڑی تھی ایسے لگ رہا تھا اس کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے. پتہ نہیں وہ عورت تھی یا مرد تھا. اس کا چہرہ بالکل چھوٹا سا تھا. اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں لیکن اس کے ہاتھ پیر بہت بڑے تھے. میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا. میں نے بہت زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا تو بھاگتی ہوئی امی اوپر آئی کہ کیا ہو گیا ہے، اتنی زور زور سے دروازہ کیوں بجا رہی ہو. دیکھا تو میرے کمرے کا دروازہ باہر سے لاک تھا. باہر سے اس کی کنڈی لگی ہوئی تھی جس نے باہر سے اس کو بند کر دیا. امی نے دروازہ کھولا تو میں اندر بے ہوش پڑی تھی کیونکہ اس مخلوق کو دیکھنے کے بعد میں وہیں گری اور بے ہوش ہو گئی. امی بہت ڈر گئیں. میرے چہرے کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے. سب گھر والے جمع ہو گئے. 15-20 منٹ کے بعد کہیں جا کر مجھے ہوش آیا تو گھر والوں نے میرے سے پوچھا. میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ اس طرح سے میرے ساتھ یہ ماجرا ہوا ہے. مجھے اس کمرے میں نہیں رہنا. ابو نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کمرے میں مت سو. میں نے اپنا سارا سامان وہاں سے اٹھا لیا اور اس کے بعد میں اس کمرے میں سونے کے لیے نہیں گئی. ہم لوگوں کے گھر میں ہم لوگوں نے قرآن خوانی کروائی تو جو مولوی صاحب آئے پڑھائی کے دوران ہی انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ منفی اثرات ہیں. یہاں پر قرآن پاک پڑھتے پڑھتے میرے کان بند ہو گئے ہیں. یہاں پر کسی غیر مرئی مخلوق کا بسیرا ہے اور وہ جو کوئی بھی مخلوق ہے وہ کوئی اچھی مخلوق نہیں ہے. میں نے یہاں پر قرآن پاک پڑھنا شروع کیا ہے تو میرے کان اور کندھے کسی نے پکڑ لیے ہیں. ہم بہت ڈر گئے. ابو نے مولوی صاحب کو ساری بات بتائی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بہتر یہی ہے کہ اس گھر کو خالی کر دیں ورنہ آپ لوگوں کو کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے. ایسی مخلوقات جانی نقصان بھی دے دیتی ہیں. ہم لوگ تو بہت ڈر گئے. 3 ماہ سے تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا پھر ایک دم سے یہ سب کیسے شروع ہو گیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو درخت ہے جہاں پر میں بیٹھتی تھی وہ درخت آج سیب زدہ ہے. اس درخت کے اوپر جنات کا بسیرا تھا. میں نے وہاں پر زیادہ بیٹھنا شروع کر دیا. کبھی کبھی پرفیوم لگا کر بھی بیٹھتی تھی. نہا کر بھی جا کر ادھر ہی بیٹھ جایا کرتی تھی. میرے کمرے سے زیادہ میرا وقت اس درخت کے پاس گزرتا تھا. تو شاید اسی وجہ سے وہ مخلوق میرے اوپر حاوی ہونا چاہ رہی تھی یا میرے پیچھے پڑ گئی تھی یا میں ان کے راستے میں حائل ہو رہی تھی. جو بھی تھا اس کے بعد ہم لوگوں نے وہ گھر جتنی جلدی ہو سکتا تھا ہم لوگوں نے خالی کر دیا کیونکہ اس حادثے کے بعد قرآن خوانی کے بعد ان مخلوقات نے ہمیں زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا. ایسا لگتا تھا رات پر وہ چھت کے اوپر بھاگتے تھے، شور مچاتے تھے، ہمیں تنگ کرتے تھے، گھر کے دروازے کھٹکھٹاتے تھے، آوازیں دیتے تھے. پھر ہم لوگوں نے 1 مہینے کے اندر اندر وہ گھر خالی کر دیا. باقاعدہ ہم لوگوں کو ان کی آوازیں آتی تھیں جو گھر میں موجود نہیں ہوتے تھے یا بعض اوقات ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں بیٹھی ہوں اور مجھے میری ہی آواز میں کوئی پکار رہا ہے اور وہ آواز بھی جیسے بڑی قریب سے آتی تھی. ایک دفعہ تو ایسا ہوا میں نیچے والے ٹی وی لانچ میں بیٹھی تھی. ہم لوگوں نے وہاں پر کافی زیادہ آرٹیفیشل پلانٹس رکھے ہوئے تھے تو ایک دم سے کسی نے زور زور سے ان پلانٹس کو ہلانا شروع کر دیا. پنکھے بھی بند تھے. ہماری تو چیخیں نکل گئیں. اس کے بعد ہم لوگوں نے وہ مکان چھوڑ دیا. دوبارہ کبھی بھی ہم لوگ اس سائٹ پر نہیں گئے. یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ ارم آپ کا. جیسے یہ تھی آج کی کچھ خوفناک کہانیاں. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinvik57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر سٹوریز آفیشیل پر انشاءاللہ میں جلدی سٹوریز سٹارٹ کروں گی. رمضان المبارک کی وجہ سے کچھ مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں اس لیے میں ریگولر 2 چینلز پر کام نہیں کر رہی. انشاءاللہ اس پر بھی جلدی کام شروع ہو جائے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی سٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.